جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میرے ساتھ ماہر قانون ابوذر سلمان نیازی صاحب موجود ہیں. نیازی صاحب عمران خان صاحب کو کچھ مقدمات میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں عدالتوں میں, اور گزشتہ روز نیازی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. ان سے یہ تمام تر ڈیٹیلز پوچھیں گے. آج کل خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان کوئی ڈیل کرنے جا رہے ہیں, جیل میں وہ کیسے زندگی گزارے ہیں, عارف الوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا, یہ ساری چیزیں ہم ابوذر صاحب سے پوچھیں گے. ابوذر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. پہلے تو یہ بتائیں کہ کل جب آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو خان صاحب نے پہنا ہوا کیا تھا؟ اچھا, انہوں نے اور دروازہ کیسے کھلا تھا پہلے؟ آپ کو تھوڑا, ایک تو پہلے ہم نے کچھ نام دیے تھے وکلا کے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے پہلے تو وہاں کے ایڈمنسٹریشن نے, حالانکہ جج صاحب نے الاؤ کیا ہوا تھا, منع کر دیا کہ نہیں صرف 2 لوگ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن خیر ہم نے کافی بحث مباحثہ کیا وہاں پہ, تو اس کے بعد آخر کار ان کو مجبوراً پھر الاؤ کرنا پڑا. کورٹ کا آرڈر تھا, جی جی. ہم لوگ اندر چلے گئے. ہم لوگ جب اندر انٹر ہوئے ہیں تو ایک دروازہ ہے جہاں پہ وہ ملاقات کرواتے ہیں, وہ کمرہ ہے بیسیکلی, وہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہوتا ہے اس میں اس کا ہاں جی, اس کا کمرہ. تو اب جیسے دروازہ کھلا ہم انٹر ہوئے تو وہاں پہ خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو خان صاحب نے دیکھا تو کہتا وہ سلمان, بڑے خوش ہوئے, اور باقی عزیر بھنڈاری صاحب کو بھی دیکھ کے, عزیر یو آر ہیئر, چلو گڈ ٹو سی یو. خان صاحب پہلے ہی وہاں پہ پہلے سے بیٹھے تھے, تصویر ان کے ہاتھ میں, اور انہوں نے کہا, پھر ہمیں کہتے ہیں آ جاؤ بیٹھ جاؤ وہاں پہ. پھر انہوں نے بٹھایا بڑے کانفیڈینس میں, اور اس کے بعد انہوں نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور پولو شرٹ پہنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور جاگرز پہنے ہوئے تھے, ٹھیک. اور داڑھی شاڑی تو نہیں رکھی ہوئی خان صاحب نے؟ نہیں, خان صاحب بالکل کلین شیو تھے, اور بال بھی ان کے کالے تھے, ٹھیک ٹھیک ٹھیک, اور بالکل صحت کے حوالے سے بالکل بڑے فریش چہرہ تھا, اور بڑے ڈٹرمنڈ نظر آ رہے تھے, موٹیویٹڈ نظر آ رہے تھے. اور وہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ اندر سے وہ پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ جی, جو اس طرح کے کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کبھی ادھر پیغام بھیج رہے ہیں صلح کے لیے, کبھی ادھر, اس طرح کا کوئی پیغام. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے نارملی جب ہم کوئی کرمنل کیس کر رہے ہوتے ہیں, کسی ہم ملتے ہیں نا ایکیوز سے جس کو جیل میں ہوں وہ, جی, تو اس کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مجھے باہر کب نکالو, میں کب باہر آؤں گا. خان صاحب نے 1 گھنٹے کی میٹنگ میں ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا کہ میں نے باہر کب آنا. ہی واز کنسرنڈ. انہوں نے 3 چیزیں میرے سے ٹوٹل بات کی. ان کا مین کنسرن تھا جو میرے پارٹی کے لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں, ان کے کیسز پرسو ٹھیک ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, ان کی بیلز نہیں ہو رہی. پریشانی صرف وہ مجھے نظر آئی, ان کے چہرے پہ اپنی ذات کی حد تک نظر نہیں آئی, ٹھیک ہے. فار ادرس ہی واز کنسرنڈ. ایک تو حسان نیازی کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کا کچھ پتہ لگا نہیں پتہ لگا, مجھے ڈر ہے کہ اس پہ تشدد ہو رہا ہوگا, اس کو ویئر اباؤٹ اس کے نہیں پتا, کوئی ایکسیس نہیں ہے فیملی کی, اس پہ کوئی کچھ پوری جان مارو, کوشش کرو, کورٹس میں جاؤ. پھر اس کے بعد حیدر مجید کے بارے میں انہوں نے کہا. پھر اس کا جو خواتین جتنی ہیں, آپ کو پتا پاکستان تحریک انصاف کی کچھ لیڈرز جیل میں جو ہیں, کچھ ان کے سپورٹرز بھی ہیں, ان کے بارے میں بڑا کنسرن شو کرایا. تو پریشانی پوری میٹنگ میں صرف ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جو انہوں نے کنسرن شو کرایا وہ نظر آیا. ذات کی حد تک تو ہی واز ویری ڈٹرمنڈ, کمیٹڈ, اور بڑے پتہ چل رہا تھا کہ ہی ہیز کنٹرول آف ایوری تھنگ. سو the circumstances are not controlling him, he is controlling the circumstances. مجھے ایسی ایک وہ فیلنگ آئی. اچھا, ایک اور چیز جو ہے, یہ صدر عارف الوی صاحب نے کل ایک تجویز دی, انتخابات کی تاریخ دی, تو کیا انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے خان صاحب نے کچھ کہا؟ اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ایک چیز بتانا بھول گیا, وہ میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب سے ریلیٹڈ ہی آپ کے پچھلے سوال کا جواب بنتا ہے. ایک تو یہ کہ وہ کوئی 100 پش اپس کرتے ہیں دن کے, کرچز کر رہے ہیں, وہ چین اپس کر رہے ہیں, وہ جو منکی بار کے ساتھ کرتے ہیں, واک کر رہے ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. تو فزیکلی تو وہ اپنا بڑا اچھا خیال رکھ رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ 5 اسٹار میں رکھا ہوا ہے, کنڈیشن سیٹسفیکٹری نہیں ہے ایکس پرائم منسٹر کے لیے, بہت حد سے زیادہ ان سیٹسفیکٹری کنڈیشن میں رہ رہے ہیں وہ, لیکن ہی از سروائونگ اور ہی ہیڈ ایڈجسٹڈ. اور مجھے ایک وہاں پہ جو ایک کانسٹیبل تھا, بزرگ تھا کافی, اس نے نام اس نے کہا میرا نہیں لینا, لیکن میں نے آپ کو ایک بات بتانی. میں نے کہتا یہاں پہ میں بہت عرصے سے یہاں پہ بڑے بڑے پولیٹیکل پرزنرز آئے ہیں, لیکن میں نے اتنا ٹف آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. مجھے لگ رہا تھا کوئی انگریز آدمی ہے, باہر پلا بڑا ہے, بڑا نازک ہوگا, لیکن یہ تو اتنا ٹف ہے, میں نے زندگی میں اتنا ٹف پرزنر نہیں دیکھا. تو ہی از ڈوئنگ ویری گڈ. اور بالکل ڈیل, کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ کہہ رہے مجھے باہر نکالے, وہ ڈیل کرنے کو تیار ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہی از فیسنگ ایوری تھنگ اینڈ ہی سیڈ آئی ول اوور کم ایوری تھنگ. ٹائم جو ہوتا ہے وہ بیسٹ ہیلر ہوتا ہے. اور اچھا, انتخابات کی ڈیٹ کے حوالے سے بات بڑی وہ ایک مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی ایگزیکٹلی. پھر اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, میری نظر مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی, ڈائجسٹ بھی نہیں کر پا رہا.
خان صاحب سیٹ کے الیکشن کی ڈیٹ آئی ہے کہ نہیں آئی, تو میں نے کہا نہیں. جب آپ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا آپ سے کہ یار کی ڈیٹ آئی ہے کہ میں نے کہا نہیں آئی, تو یہ سرپرائز کی ڈیٹ کیوں نہیں آئی. میں نے کہا وہ علی صاحب نے نہیں دی. میں نے کہا یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ آن اٹ. تو انہوں نے کہا کہ ہی شوڈ گیو, یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, میں اپنی ذات سے یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کو اپہولڈ کرنا, یہ کانسٹیٹیوشن اس کا اوتھ میں لکھا ہوا ہے, اس نے اپہولڈ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن. تو میں نے کہا میں آپ کے بہاف پہ یہ اسٹیٹمنٹ باہر میڈیا کو دے دوں کہ آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. جی ہاں بالکل, یہ جا کے باہر کہو آپ الوی شوڈ گیو ڈیٹ 90 days کے اندر کی. یہ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ الوی صاحب کو دینی چاہیے, میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں, اور یہ میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں. اچھا, میں باہر گیا, پھر وہ میڈیا ٹاک ہو رہی تھی تو وہاں پہ میں نے یہ کر دیا. پھر وہ ٹی وی پہ بھی سارا کچھ آ گیا, ہر چیز سوشل میڈیا پہ. پھر شام کو پتا چلا صدر صاحب نے ڈیٹ دے دی ہے. اچھا, پہلے تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یار میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اور ڈیٹ آگے صدر نے دے دی. میں خود بھی خوش ہو رہا تھا, چلے خیر خان صاحب نے بولا تھا, لیکن چلے آئی واز پارٹ آف اٹ. ایک ملک کی تاریخ کا میں پارٹ بن رہا تھا. میرے کہنے پہ مجھے وہ آ گیا 2 منٹ بعد لیٹر. میں نے پڑھا, میں نے وہ لیٹر دیکھا تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی یہ لیٹر میں وہ کہنا کیا چاہ رہے. نہ انہوں نے سجیشن دی ہے, انہوں نے صرف فیکٹ اسٹیٹ کر دیے کہ جی یہ تاریخ الیکشن کی بنتی ہے ایز کٹ آف ڈیٹ, لیکن یہ وجوہات ہیں, اس کی وجہ سے میں الیکشن کمشنر اور گورنمنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ مل کے کوئی ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں گے, کوئی پرابلم ہے تو کورٹ کو کنسلٹ کر لیں. میرا اس سے پرابلم یہ ہے کہ ان کو آرٹیکل 48 کہتا ہے, آپ کا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ ہی ہیز ٹو پرووائڈ دا ڈیٹ آف الیکشن. یہ ان کی آبلیگیشن تھی, فرض تھا, یہ ان کے پاس پاور نہیں تھی ڈیلیگیٹ کر کے کسی اور ایگزیکٹو ایجنسی کو دے دیں کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ کرو. تو میری نظر میں صدر صاحب نے وہ آپ کا کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کیا. میں 2 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے آئین کا جو ہے وہ آپ کا روٹ کنال کر دی. اچھا, دوسری بات, آج سائفر کا جو کیس ہے وہ آپ بھی عدالت میں موجود تھے جی, جہاں پہ یہ سارا آرگیو ہوتا رہا, جہاں پہ عمران خان صاحب کی ضمانت مسترد کر دی گئی ہے. تو وہ آپ کو یہ کیس کس طرف جاتے ہوئے لگتا ہے, اگر بریفلی آپ ہمیں بتا سکیں. دیکھیں, اگر توشا خانہ جب کا کیس جو تھا نا, اگر اس میں 10 میں سے 100 میں سے 2% جان تھی نا, اس کیس میں 10 میں سے میرے خیال سے نیگیٹو جان ہے, اس میں کچھ میرٹ نہیں ہے. تو پھر یہ ضمانت کیس ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بیسس پہ بنا ہوا کیس ہے. الزام لگاتے ہیں مس یوز کی ہے, پھر کہتے ہیں کہ جی اس کو گھما دیے. آپ کے انٹیریئر منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے آن ریکارڈ کہ جی ہمارے پاس ہے, اور اس میں کمپلیننٹ کون ہے, آپ کے انٹیریئر سیکرٹری ہے. تو آپ کیسے ان پہ الزام لگا سکتے, انہوں نے گھما دی جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ہے. پلس یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے انڈر کا کرائم ہی نہیں بنتا. خیر وہ بڑے اچھے آرگومنٹس ہوئے. تو اس میں جتنے % لوگ تھے اپارٹ فرام دا پروسیکیوٹرز, آل ور سیئنگ کہ یار یہ تو کنفرم بیل کا کیس ہے, پروسیکیوشن کا کیس ہی نہیں بنتا. لیکن وہ ڈسمس ہو گئی ہے, اور آج کل آپ کو پتہ ہے ویسے ڈسمسل کا موسم چل رہا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے, اور جو ہائر فورم اسی وجہ سے ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں, غلط فیصلے ہوتے ہیں, وہ ریکٹیفائی ہوتے ہیں. ہم ججز کو اسٹینڈرڈائز نہیں کرتے, پروفیشنل لائرز ہیں, ہمارا یہ کام ہے کہ جو فیصلہ غلط ہے اس کو اپیل میں جائیں, اس کو وہاں سے ٹھیک کریں. تو یہ جنگ جاری رہے گی, قانونی ہار نہیں مارنی, ہم نے قانونی جنگ لڑنی ہے, اور وہ ہماری کورٹ کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں بریفلی جب آپ گئے ادھر اٹک جیل میں, کوئی ایسی چیز جو اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہو, جو آپ کو یاد رہ گئی, کوئی کتاب خان صاحب پڑھ رہے ہیں, یا کوئی ایسی چیز ایکسرسائز وغیرہ تو آپ نے بتایا کہ وہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی؟ اچھا, میں جب جا رہا تھا نا تو میں یہ سوچ رہا تھا, میں جب وہ پڑھتا ہوں نا ہسٹری 70s کی, بھٹو صاحب کے ٹائم پہ ان کی وہ لوگ باتیں بتاتے ہیں جیلرز. میں نے سپرنٹ جیل کو کہا, میں نے کہا وہ ملا مجھے, میں نے کہا تمہیں پتا ہے تم اس وقت ہسٹری کا بہت بڑا پارٹ ہو, تم کتاب لکھو گے کہ میرا آخری جو پوسٹنگ تھی میری اٹک جیل میں جب تھی, تو میں خان صاحب کے ساتھ کیسا ٹائم میرا گزرا, تو تمہیں لوگ پڑھیں گے, تم ہسٹری کا پارٹ ہو, تمہیں پتہ نہیں کتنا بڑا آدمی تمہارے پاس ہے اس وقت. خیر وہ اس نے اس بات کو اکنالج کیا کہ وی نو بہت بڑے لیڈر ہیں. تو خیر وہ تو سرکاری افسر ہے, آپ کو پتا ہے, لیکن ہمارے یہاں جب وہ ہوتا ہے سرکاری افسر ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے ضمیر تب جاگتے ہیں, تو بڑی اچھی اچھی چیزیں لکھتے ہیں, تو بڑی چیزیں آئیں گی. اور میں آئی ایم ہیپی کہ آئی ایم آلسو پارٹ آف دا ہسٹری. اور ہسٹری میں اگر آپ ہسٹری کا حصہ بنو, اف یو آر اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ, تو دین آپ سیٹسفائڈ ہوتے ہو, اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ یار میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے. دیکھیں میں لائر ہوں, میرا کام ہے, میں اس وقت خان صاحب دیکھیں آپ کو پسند ہے, ہمیں وہ سیلیبریٹی ہیں ساری چیزیں, لیکن میرا لائر ایز اے کام ہے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا, رول آف لا کے ساتھ کھڑا ہونا. اور عمران خان صاحب اس وقت رول آف لا اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, تو اس لیے میرا فرض بنتا ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوں. جو لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے, وہ ملک کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, جمہوریت کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اور آپ کے جو رول آف لا ہے اس کو بھی کمپرومائز کریں. جی ابوذر سلمان نیازی صاحب, بہت بہت شکریہ. بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ جی خان صاحب جیل میں کیسے ہیں, کیا حالت ہے,
تو کل ہی ابو ذر مل کے آئے تو میں نے کہا آپ کو فرسٹ ہینڈ وہ جو آگے پیچھے سے آپ کو پتا چلتی رہتی ہیں خبریں, آپ کو فرسٹ ہینڈ جو ایکسپیرینس ہوا ابو ذر سلمان نیازی صاحب کا وہ آپ سے شیئر کیا جائے. وہ کتابیں جو ہیں, ہاں جی, وہ 8 گھنٹے میں کتاب ختم کر رہے ہیں. اچھا, روز ایک کتاب پڑھ رہے ہیں. وہ مریم بی بی بھی بہت کتابیں پڑھتی ہیں, انہوں نے کسی وہ یار میں دیکھیں پرسنل نہیں کرتا, میں کتابوں کی بات دیکھیں مریم بی بی کو چھوڑ دیں. ویسے پی ایم ایل این ایز اے پارٹی کا کتابوں سے کچھ اتنا خاص رشتہ نہیں رہا. اور پیپلز پارٹی میں دیکھیں بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں, کچھ ہے, میں ہمیشہ سے دیکھتا ہوں. لیکن پی ایم ایل این کا آپ کہیں گے جی کوئی بزنس آئیڈیا اچھا دے دیں تو آئی ایگری. لیکن بکس اور لائبریری لٹریچر پی ایم ایل این میں بہت کم لوگ ہوں گے جن کے ساتھ ایسی ڈسکشن کر سکتے, تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو آپ کے خان صاحب ہیں وہ 8 گھنٹے میں کتاب ختم کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ میری آنکھ سوج جاتی ہے, اچھا اتنی میں ریڈنگ کروں, لیکن ہی سو گڈ. وہ میرے سے تو وہی مہینہ لگتا ہے کتاب ختم کرنے, تو وہ روز ایک آدھی کتاب ختم کر رہے ہیں. اگین ونس اگین بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ سب کا بھی شکریہ. آپ سے کل دوبارہ یا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.